السلام علیکم، میرا نام رفت وانی ہے اور میرا تعلق مقبوضہ کشمیر کے گاؤں ترہگام سے ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت کھلے الفاظ میں انڈین آرمی کی جو بربریت اس ٹائم جاری ہے کشمیر میں، جس طرح سے وہ ہمارے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ہمارے نوجوانوں کا خون بہا رہے ہیں، ہماری ماؤں کو سر عام بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، گھروں میں زبردستی گھسا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ میں انڈیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے انسان ہے، کشمیری انسان ہے، وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ کلیم کرتے ہو کہ کشمیر جو ہے آپ کا انٹیگرل پارٹ ہے، وہ آپ کا ایک حصہ ہے۔ یہ کیسا حصہ ہے آپ کا کہ جس کو آپ جو ہے سر عام آپ ذلیل کر رہے ہو، آپ ان کو جو ہے اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہو، آپ ان کا قتل عام کر رہے ہو۔ تو یہ تو آپ پوری دنیا کو دکھا رہے ہو کہ کشمیر جو ہے ہمارا پارٹ ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے آپ ان کے جو ہے نا پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو۔ یہ کیسا انٹیگرل پارٹ ہے آپ کا کہ جس میں آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہو؟ آپ کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ کشمیری ہمیں ایکسیپٹ کریں، جب تک آج تک آپ لوگوں نے 85 سال گزرنے کے باوجود آج تک آپ لوگوں نے کشمیریوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا؟ آج تک آپ لوگوں نے کشمیریوں کو اعتماد ہی نہیں دیا کہ کشمیری آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی خواہش کر سکیں۔ آپ لوگ کیسے کلیم کر سکتے ہو کہ کشمیری جو ہے بندوق نہ اٹھائیں، وہ گنز نہ اٹھائیں، وہ جو ہے انڈیا کو ایکسیپٹ کر لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ ان کو ایک گھر میں آپ جو ہے ہر گھر میں آپ نے ایک میت وہ دی ہوئی ہے، اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگ ان کے گھروں میں گھس کے، ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کو اپنا لیں؟ تو یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا انڈین گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کا جائزہ لینا پڑے گا، اور یہ وقت ہے کہ ان کو لینا پڑے گا، کیونکہ یہ اب صرف کشمیری لوگوں تک یہ بات نہیں رہی۔ پہلے تو سالوں میں پتہ چلتا تھا کہ کشمیر میں ہوتا، لیکن ابھی میڈیا بہت تیز ہو گیا ہے، ابھی ہر ایک کو خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں۔ یہاں تک کہ اس بار انڈیا کے اپنے لوگوں نے کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی ہے، کشمیر کے حق میں نعرے لگائے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں تو انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان نے برٹن سے آزادی کے لیے جدوجہد کی، قائد اعظم کھڑے تھے، بھگت سنگھ کھڑے تھے، گاندھی کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے یہ لوگ اگر آزادی کے لیے بات کریں گے، تحریک اٹھائیں گے، گن اٹھائیں گے، وہ سب ٹھیک ہے، اور اگر وہی کام کشمیری کرے گا تو وہ غدار ہو گیا، وہ ٹیررسٹ ہو گیا۔ ہمیں ٹیررسٹ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، ہمیں غدار کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کیوں اپنی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے ہمیں اعتماد کی فضا دی ہوتی، اگر آپ لوگوں نے ہمارے بچوں کو وہی رسپیکٹ، وہی سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوتی جو آپ کے اپنے لوگوں کو پرووائڈ ہے، تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہمیں اسی طرح سے جابز ملتی، ہمارے 10 دن تو ہمارے وہاں پہ شاپس بند رہتی ہیں، لوگوں کا کاروبار بند رہتا ہے، اسکولز بند رہتے ہیں، کالج بند رہتے ہیں، یونیورسٹیز بند رہتی ہے، جابز نہیں ملتی ان کو، انوائرمنٹ کا برا حال ہے، ہماری زمین ختم ہو رہی ہے، ہمارے جنگلات ختم ہو رہے ہیں، ہمارے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں۔ کیسے؟ کس طرح سے ایکسیپٹ کریں ہم اس کو؟ اور کیوں نہ مانگے ہم آزادی؟ جب ایک باپ صبح جاتا ہے گھر سے کمانے کے لیے، شام کو گھر واپس آتا ہے کہ جس بچے کے لیے میں کما کے لایا تھا وہ اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو وہ باپ کیا آپ کو آ کے شاباشی دے گا اور آپ کو کہے گا کہ مجھے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا دو، کہ میں انڈیا کا جھنڈا اپنے گھر پہ لہراؤں؟ تو یہ سب چیزیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو گدر مچا کے رکھا ہوا ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑے گا کہ یہ ظلم و بربریت کا راز جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، آپ لوگوں کو یہ ختم کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو کشمیریوں کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے۔ اگر آپ کشمیریوں کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، نہ یہ سلسلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔
اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے سب لوگوں کو مل کے کشمیریوں کا سپورٹ کرنا پڑے گا. جس طرح سے کشمیری آج اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے حق کے لیے جانے دے رہے ہیں, ان کو ایک ساتھ کی ضرورت ہے. ان کو اس ٹائم پوری دنیا کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور کشمیر جو ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے اس پہ قابض ہو جائے گا اور اپنی فوجیں اتارے گا اور کشمیریوں کو اپنے اس گن کے زور پہ جو ہے وہ اپنا پارٹ بنانے کی کوشش کرے گا. تو یہ ناممکن سی بات ہے. یہ بہت پہلے شاید چلتا ہوگا, لیکن اب یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہیں. کشمیریوں کو آزادی چاہیے. اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. جس طرح انڈیا اور پاکستان نے آزادی مانگی, انہوں نے اس کے لیے فائٹ کی. آج اگر کشمیری کر رہے ہیں تو ان کو ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس بلانا یہ کہیں کہ وہ عقل مندی نہیں ہے, یہ دانش مندی نہیں ہے. وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور وہ گن کبھی بھی نہ اٹھاتے. ان کو مجبور کیا گیا گن اٹھانے پر, اور مجبور ان فورسز نے کیا. انڈین فورسز نے ان کو مجبور کیا. جب ان کے سب کے گھروں میں, جب ان کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو کیا وہ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھیں گے؟ کیا انہوں نے اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہن کے رکھی ہوئی ہیں؟ ہمارے لڑکوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے باپ, ہمارے بچوں نے, کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی بہن, بیٹی, بیوی, ان کا ماں کا بدلہ نہیں لیں گے؟ تو پہلے تو کشمیریوں کو جو ہے, کشمیری ان کو ملیٹنٹس اور یہ کہنا بند کریں. وہ کشمیری فریڈم فائٹر ہیں. وہ اگر اپنی جانیں دے رہے ہیں تو وہ کسی کاز کے لیے دے رہے ہیں, وہ کشمیر کے لیے دے رہے ہیں. وہ صرف اس لیے وہ اس ناانصافی کے خلاف دے رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. کیونکہ کشمیر میں آج تک اتنے کیسز کشمیر کے کورٹس میں پڑے ہوئے, کسی ایک کا بھی ڈیسیژن نہیں آیا. آرمی والوں نے جو ظلم و بربریت وہاں پہ مچا کے رکھی, ان میں سے کسی ایک کا بھی آج تک انڈین کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف انڈیا وہ کہتی ہے کہ جو ملیٹنٹس کی تعداد تھی وہ 1500 تھی, اور اب وہ کم ہو کے 400 تک رہ گئی ہے. اس 400 ملیٹنٹس کے لیے کیا انڈین فوج اتنی خوف زدہ ہے کشمیریوں سے کہ 400 ملیٹنٹس کے لیے انہوں نے جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ کی آرمی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے کشمیر میں. تو انڈین گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا. اور میں بہت شکر گزار ہوں انڈیا کے بہت سارے لوگوں کی, جیسے سکھ کمیونٹی کی, تامل ناڈو کی, دہلی میں آج جو پروٹیسٹ ہوا ان سب کی, کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اسی طرح پاکستان کی کمیونٹی کے جنہوں نے ہمارے سپورٹ میں جو ہے اپنے جو ہے ہمارے ساتھ کا وہ دیا. تو ہماری انڈیا یا پاکستان یا کسی بھی ملک کے کسی بھی ان کے لوگوں کے ساتھ نہ لڑائی ہے, نہ ان کے ساتھ ہماری کوئی وہ ضد ہے, نہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی بیر ہے کسی بھی قسم کا. ہماری صرف لڑائی ہمارے حق کے لیے ہے. ہمیں اگر اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے, ہم آزاد تھے, ہمارا آزاد رہنے کا حق ہے, ہم اسی حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہماری ملکوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, ہماری پالیسیز کے ساتھ لڑائی ہے, ہماری ناانصافی کے ساتھ لڑائی ہے. اگر ہمارے بچے آج گن اٹھانے پہ مجبور ہیں تو وہ ان پالیسیز کی وجہ سے جنہوں نے مجبور کیا ان کو گن اٹھانے کے لیے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ کشمیر کی تحریک کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر آگے آئیں اور کشمیریوں کو سپورٹ دیں, کیونکہ اس ٹائم جتنا کشمیریوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے, میرا نہیں خیال کہ آج سے پہلے کبھی بھی کشمیریوں کو اتنے سپورٹ کی ضرورت رہی ہے. جس طرح سے ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے, جس طرح سے ہمارے ماؤں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, جس طرح سے ہمارے لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, ہمارے جوانوں کو اسپیشلی بچوں کو جس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے, ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے, تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک بہت ایک الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے. ان کو بھی پتا, ان کو بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا پڑے گا, انڈیا کو باور کروانا پڑے گا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کریں, ان کے حق کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.